گیس میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل گیس میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ ذرا پرواز دیکھ آپ فرما دیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا احمد رضا کوئی ادنا جی بے ادبی بھی کرے احمد رضا دی قبر ہون بھی تڑپ دیئے واہ میرے اعلیٰ حضرت کیا احسان فرمایا 3 جلداں دے اندر فتح واری دیویا لکھیا پیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی یاد میں 30واں سالانہ یوم رضا کانفرنس جامع مسجد مدنی دربار حضرت میاں خیر محمد صاحب نون حاجی محمد رضوان محمد ریاض اور محمد عمران اختر القادری رضوی سرپرست اعلیٰ امام احمد رضا ویلفیئر فاؤنڈیشن پنڈی پھٹیاں میرے بڑے پیارے بھائی نے بڑی محبت فرماندے نے اکثر گاہے بگاہے ملاقات بھی ہوتی ہے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مفتی مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب آپ دے اور میرے قلوب و اذہان اعلیٰ حضرت دے فکر نہ روشن فرما رہے ہیں جتنے میرے علماء بھائی تشریف فرمانے سب میرے واسطے قابل احترام اللہ تعالیٰ انہا سب بھائیاں دی میری سب حاضری برکت ذکر قبول فرما کے مرحومین دی بخشش فرمائے حضرت نے بہت خوبصورت طریقے نال اعلیٰ حضرت دی فقاہت اور آپ دے تبہر علمی نو ساڑھے سامنے بیان فرمایا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمہ جہر شخصیت نے ہر پہلو آپ دا بہت اعلیٰ ہے
بہت اچھا ہے. ایک جملہ نوٹ فرما لو. بر صغیر پاکو ہند وچ اور عرب وچ، بلکہ دیوبندیاں دے ایک مولوی صاحب نے، منظور مینگل صاحب، بہت پڑھے لکھے انہوں دے مسلک دے عالم نے، اور بھی بہت سارے علماء، وہ سب اعتراف کر دیں کہ اعلیٰ حضرت فقیہ ہے نہیں. بہت پڑھنے والی شخصیت نے اعلیٰ حضرت پڑھنے والے اور انہوں پڑھنا چاہیے. مفتی زرولی خان دیوبند دے اندر ایک نامور شخصیت نے اعلیٰ حضرت نو پڑھنے دے قائل نے بھی اعلیٰ حضرت نال اختلاف ہے مگر پڑھنے والے. اہل سنت و جماعت دے کسے بندے نو اعلیٰ حضرت دی فقاہت اتے تکلیف نہیں، وہ جس گل دی تکلیف ہے وہ ہو رہے. آپ نو مسئلہ سمجھنا پڑا. آپ دی فقہی بصیرت مسلمہ ہے اعلیٰ حضرت، مگر آپ دی بصیرت تے اختلاف نہیں ہے. اصل دے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا نے جو فکر پیش کیتی ہے، ایک اعلیٰ حضرت دی فقہ ہے، ایک اعلیٰ حضرت دی فکر ہے. ٹھیک ہے، فقہ قانون ہے، فکر شعور ہے. مسئلہ سمجھ، فقہ قانون ہے اور فکر شعور دا نام ہے. اعلیٰ حضرت مسئلہ ہون بھی کسی مفتی کو پوچھو تو دس دے گا. اعلیٰ حضرت زیادہ بڑے فقیہ سن، آپ نے اس دور دے مسائل نو حل فرمایا اور یہ چاپ دا کوئی ثانی نہیں. اعلیٰ حضرت تو لے کے آج تک کوئی فقیہ اعلیٰ حضرت دے پائدہ نہیں گزریا بریلویاں سنیاں ہے. اگر ہوئے تو میں اطلاع کر دے. مگر جو اعلیٰ حضرت نے بر صغیر دے مسلمانانو شعور عطا فرمایا اور حضور دی ذات مبارک دا ادب بیان کیتا ہے اور بے ادبہ نال جو شدت فرمائیے اعلیٰ حضرت دا اصل مسئلہ ہوئے. آپ سمجھئے، ساری دنیا کہن دیئے نرمی کیجئے. کیا کیجئے؟ نرمی کیجئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیجئے پر دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. این اعلیٰ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی فکر، جملہ آپ یاد فرما لو، اپنی فکر نہیں. اعلیٰ حضرت دا جو میرا اور آپ دا جو شجرہ ہے، کڑی ہے فقہ دی، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مل دی. جی حضرت سمجھ آگئی؟ جس طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی فقہ دا سلسلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نال مل دی، اور حضرت امام مالک دا فقی سلسلہ حضرت عبداللہ بن عمر نال مل گئے، اور حضرت امام احمد حنبل دا سلسلہ فقہ دا حضرت عبداللہ بن زبیر نال مل گئے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ چار عبادلہ مشہور نے، عبادلہ اربع، انہوں تو اہل سنت دے فقہ دا شجرہ ملدا ہے انہوں نے. مطلب ہے نہیں کہ ساری فقہ انہاں بزرگاں تو لئی گئی ہے، مطلب ہے کہ جو
انحصار وہ زیادہ تر انہاں بزرگاں تے باقی صحابہ تو بھی حدیث لے گئے مگر زیادہ انحصار کیونکہ یہ صحابہ حضور تو بعد زیادہ دیر زندہ رہے، جوان سن، اچھا اخذ کیتا، ذہین سن، دوسرے نالوں زیادہ عالم بسنہ سن، اپنے ہم اثر اور جو زندہ صحابہ سن انہاں نالوں زیادہ اس مسئلہ دے اسے توجہ فرمائی۔ تو آپ علم وچ یہ چاروں صحابہ زیادہ شہرت پائی انہاں نے اور لوگاں نے انہاں نوں مقتدا تسلیم کی۔ انہاں دا علم یہ چار اہل سنت دے علماء کو پہنچا اور یہ چاروں شاگرد نے کوئی اصولی اختلاف اہل سنت دے ائمہ اربعہ دے درمیان نہیں۔ اصولی اختلاف چاروں علماء دے درمیان فقہی مسائل تے چھوٹا موٹا اختلاف ہے مگر اصول دے اندر جو اہل سنت دے چار اصول نے ادلہ اربعہ نے قرآن سنت اجماع اور قیاس دے ہوتے تمام دا اتفاق ہے۔ درویشوں فقیروں اور عزیزوں چونکہ بات اعلیٰ حضرت ہی کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت دیم البرکت آپ نے جو بات سانو سمجھائی ہے میں اس دا خلاصہ کر کے تو سمجھا رہا تقریر کچھ آ کے بڑی سن لئیے میں جلدی تو سمجھا دیں۔ اعلیٰ حضرت نے سانو دین تے غیرت مند ہونا سکھایا ہے اور اے چیز دی کمی ہے اس وقت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیڑا رسول اللہ سرکار دا اور حضور دے صحابہ دا اور آل بیت دا بے ادب ہے تینوں چنگا کیویں لگتا ہے؟ اے فکر رضا ہے توجہ ہے کہ نا؟ اعلیٰ حضرت دیم البرکت ایک بزرگ ساڈے ہوندے سن وہ گل کرتے سن ہن میں انہاں دا نام نہیں لیندا کیونکہ وہ بزرگ ہوندے سن وہ فرماندے سن بھائی جی اعلیٰ حضرت وچ شدت نہ ہوندی تے پھر مولوی احمد رضا ہوندا، اعلیٰ حضرت احمد رضا نہ ہوندا، اس شدت نے مولوی احمد رضا نو امام احمد رضا بنا۔ آپ کو سمجھ آئی؟ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جی یہ تکلیف اصل میں اعلیٰ حضرت سے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر آ جائے وہاں کوئی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتا۔ جے توانو صحابی تے تنقید کرنے نا تے توانو اعلیٰ حضرت تو اٹھنا پاؤنا ہے کیونکہ کوئی رضوی رہ کے صحابی تے تنقید نہیں کر سکتا۔ کوئی رضوی ہوئے تے رسول اللہ سرکار دی گلی دیاں کتھاں تے بھی تنقید نہیں کر سکتا۔ کوئی رضوی ہوئے تے 15ویں صدی دے سید تے بھی تنقید نہ کرے گا۔ میری بات آپ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ ایک جملہ میں بولنا تو آپ دے سامنے کہ سیدہ نو عقیدہ اعلیٰ حضرت والا رکھنا چاہیے، ضروری ہے کہ سید عقیدہ اعلیٰ حضرت والا رکھنا تے سنیاں نو سیدہ نال عقیدت اعلیٰ حضرت والی رکھنی چاہیے۔ بھائی اعلیٰ حضرت نے عقیدہ تے عقیدت دو میں سکھائیاں نا بابا تے جیسی سادات تو ایکسپٹ کرنے آ کہ انہاں کو عقیدہ احمد رضا ہونا چاہیے تو فقیر کہندا ہونا چاہیے دوجیاں چ کچا پن ہوئے سجدہ تے اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ عملی کوتاہی ہوئے رعایت کرو، عالم میں چوبے کہ ہونی نہیں چاہیے پر اگر ہوئے تو رعایت کر دو۔ عملی کوتاہی، علمی کوتاہی رعایت کر دو بھی ٹھیک ہے، پھر ہر علم والے تو اتنے علم والا ہوتا ہے، ہر کوئی اتنے علم والا نہیں ہو سکتا، تو عمل والا نہیں ہو سکتا، علم والا نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کمی کوتاہی، لیکن عقیدے وچ تے ممکن ہے کہ بندہ سوڑان میں صحیح رہ سکتا ہے۔
لہذا اعتقاد وچ کسے قسم دی گنجائش نہیں. تو سیدہ نو عقیدہ احمد رضا والا چاہیے، سنیاں نو سیدہ نال عقیدت احمد رضا والی چاہیے. اور ایک جملہ یاد کر لو، اعلیٰ حضرت تو لے کے آج تک زیادہ میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت زیادہ پڑھے ہاں، لیکن کچھ کتب دیکھتا رہنا میں، کچھ ایسے علماء دے بیانات بھی کدی کدی سنن دا اتفاق ہوتا ہے. میں اعلیٰ حضرت تو زیادہ کوئی مولوی سیداں دا ادب کردہ آج تک نہیں ویکھے. بھائی کیا بات، کسی آنکھیں تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بھائی اے احمد رضا دائی تے دیوان ہے، اے آواز بریلی شریف تو ہی آئیے، یہاں وہاں سے تو نہیں نہ آئی ہے، آواز بھی بریلی شریف سے آئی ہے. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آیا. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آئے. یہ بھی بریلی شریفی ہے جی. حضرت صاحب دین دا کم کرنا اس دور وچ اعلیٰ حضرت دی فکر تے کھلونا یہ آسان نہیں ہے. مولویوں واسطے زیادہ مشکل ہے، مساجد ائمہ اور علماء واسطے دے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے. محلے میں چار قسم دے لوگ ہوندے، مسجد دی انتظامیہ وہ سارے کسے ہوندے. مولوی اتنا طاقتور نہیں ہوندا کہ وہ تمام عناصر دا مقابلہ کر سکے، بڑی حکمت نال چلنا ہوندا. پیران موجاں ہوندیاں. بھائی اعلیٰ حضرت دا فرمان ہے، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ عقیدے تے کھڑا ہونا انجے جی میں موسلی تھلے سر دھرنا. موسلی سمجھ دے مونگلی جیدے نال انج کر کے کٹی دا منجی چاول کڈی دیا زمین اچ گڑا کھود ان دے تھلے سر دھرنا ہے، عقیدے تے گل کرنا، کیونکہ دے وجہ تو تکالیف ہوندی ہیں. لوگ گالاں کٹ دیں، لوگ گالاں کٹ دیں، پہلے لالچ دیں دیں، ترغیبات دیں دیں، دولت پیسہ عورت، اور جدو بندہ اے دیتے نام پھسلے تو پھر گالاں کڑنیاں، وہ دیتے تان کرنا، ٹرولنگ کرنی، سوشل میڈیا تو انہوں نے خلاف بولنا، کیا کیا نہیں کر دے لوگ. لیکن جدو اللہ دا فضل شامل حال ہوئے تے بندے نو آخرت دی فکر ہوئے، بندہ عقیدے تو نہیں ہلدا. جان دی کیڑی گل ہے. میں آپ نو عرض کرنا، مفتی صاحب بیٹھے سن، مفتی حامد صاحب، یہ میرے نو زیادہ علم والے بنے. ایسے ہی کل مولانا محمد صادق صاحب گجرا والے بہت بڑی سنی شخصیت نے، انہوں نے صاحبزادہ صاحب یہ میری اکٹھی بیان سی. تو ایسے لوگ میرے ہاتھ چم دیتے فقط اس ایک گل تے کہ بھائی تسی ایس دور وچ بھی سید ہوتے اجے اعلیٰ حضرت والے سنی ہو، تہاڈی کیا بات ہے. آپ یقین فرمائیں صاحبزادہ داؤد صاحب کل میرے نال کٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا اور میں نے اپنی مسجد واسطے دعوت دیتی کہ تسی ایک باری ساڈے کول بھی بیان فرماؤ آ کے اکٹھے زینت المساجد. تو حضرت کہنا کی چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان دے علماء ساڈے بڑی محبت اور عقیدت رکھ دیں، صرف اس ایک گل کہ بھئی آپ اعلیٰ حضرت والے سنی. تو عزیزوں اور ساتھیوں، اعلیٰ حضرت دی جو سرکار دی منفرد پہچان ہے وہ یہ ہے، یہ دے میں عرض کر رہا ہوں کیا اعلیٰ حضرت نے حضور دی ذات دی ادنا جئی بے ادبی کرنا لے بندے نو، چاہے کتنا بڑا ہی عالم سی، وہ کتنا بڑا ہی اس دے شاگرد سن اور جو کچھ بھی سی،
آلہ حضرت نے سامنے فرمایا گل کے رضا ہے خنجر خونخاروں پر کبار، آدھا سے کہو خیر منائے نہ شر کرے. اے ہے آلہ حضرت دی فکر. اور اگر میں سنوں عرض کراں تو سامنے کہ آلہ حضرت نے کوئی اپنی فکر نہیں دیتی، یہ حضرت عمر دی فکر ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق دی فکر ہے، اے مولا حسین دی فکر ہے، مولا علی دی فکر ہے. وہ عربی زبان اسی اعلیٰ حضرت نے قرآن و کنز الایمان بنا کے ساڑھے سامنے پیش کی. اے ہی ساری فکر اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رضویہ دی صورت عربی تو اردو اچ کنورٹ کی تھی. تو اس نو فکر رضا کیا جاندہ ہے. نمی گال اعلیٰ حضرت دی ایک بھی ہوئے تو چھوڑ دے. اعلیٰ حضرت دی جے کوئی ذاتی گال لے تو اس نے چھوڑ دے. تجھے اعلیٰ حضرت جس طرح کہ مفتی صاحب فرما رہے سن 3 حدیثاں لے کے تھلے جملہ لکھن تے پا موڑتے تین مننا پڑھنا. میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیز پیارے اعلیٰ حضرت دی کیا فکر ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی جاہد شدت کیجئے ملحدوں سے کیا مربت کی. ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. یہ وجہ رمض کیے کہ اگر تو انہوں کوئی صحابہ دا دشمن نظر آوے تو اتھے نات دا رنگ نہ بدلے آگے. یہ مربت ہے اور نہ کیجئے. اگر کوئی دشمن آل رسول نظر آئے تو وہاں رنگ نہیں بدلنا. کوئی دشمن صحابہ نظر آئے تو رنگ نہیں بدلنا، رنگ اپنا رکھنا ہے. توجہ ہے کہ نہ؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فقیر یہ کہتا ہوتا ہے اپنی گفتگو میں کئی مرتبہ کہ اگر مجھے کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس کا علاج صرف ربہ سے ہوتا ہو، قادیان سے، تو میں مر جانا پسند کروں گا. اللہ ان پلیتوں سے علاج کروانا پسند نہیں کروں گا. اتنا تو کر سکتے ہیں نا بھائی صاحب، اتنا تو کر سکتے ہو نا یار. یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ملحدوں سے کیا مربت کیجئے اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات. اور الحمدللہ سنی اسی فکر پر کھڑے ہیں. یہ سبق سنیوں نے پڑھا ہے. شادی ساڈی ہوئے گی گون حضور دے ہون گے، فوتگی ساڈی ہوئے گی نعتاں حضور دیاں ہون گیا، سالگرہ ساڈے منڈے دی ہوئے گی نعتاں حضور دیاں ہون گیا. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کی. اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے اور گیس میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل. گیس میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کی اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان رضا جاری رہے.
میں تو نا ایک گل دسنا چاہنا، زندہ باد. میں پنجاب دے تمام اضلاع دے اندر بیانات واسطے جانا، میں پنڈی بٹیاں جیسے سامعین نہیں دیکھے. تحصیل پنڈی بٹیاں ساری دی گل کر صرف شہر دی نہیں. اس تو بعد حافظ آباد پہلے نمبر تے پنڈی بٹیاں، زندہ باد. دوسرے نمبر تے ضلع حافظ آباد، پھر دوسری تحصیل ہے نا. یہ سب تو اچھے آئیڈیا. اب یقین یا پھر ہو سکتا ہے مینوں انج لگتا ہوئے پاجی ایک گل تانوں دلیل دے طور پہ پیش کر. سب تو اچھے سنی نے اس دی وجہ ہے کہ پوری پاکستان دی سنیت دے اندر سب تو بڑا ذکر حسین دا اجتماع او دی میزبانی دی سعادت پیڑی بٹیاں ناسل. اور میں نے پتا ہے بندے کیا تھا شاہ جی موٹر وے تو لوی دے جس پنڈ تو جس سڑک تو گزریے بندے ساڑی میزبانی کر دے. کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی چیز پیش کرتا ہے. لگتا ہے جی میں پورے تواڈے ضلع دا وہ اجتماع تے میں آکھیا بھائی کلا بندہ تے کر ہی نہیں نہ سکتا. ویسے تو تمام اہل سنت ہے پر میزبانی دی سعادت اہلیہ نے پنڈی بٹیاں نو حاصل ہے. بھائی آپ بہت با کمال سنی ہو، بہت با کمال سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ اعلیٰ حضرت فرما دیں کہ جیڑا رسول اللہ سرکار دی نسبت والی ادنا جئی چیز دی بھی بے ادبی کرے وہ ساڈا نہیں دبائی نہیں گائی. موجودہ زمانے میں فکر رضا دا تقاضا کی کہ جو حضور دے کسے صحابی تے تنقید کرے وہ پیر ہوئے، مولوی ہوئے، کوئی چودھری ہوئے، کوئی فلانا ہوئے، ساڈا ادنا کوئی تعلق لڑنے جوگے نہیں پر انہیں جوگے تھے ہیں. اور جو حضور دی آلِ بیت دے کسی ایک فرد اور ہستی دی ادنا تحقیر بھی کرے بھائیا تسی کیا محسوس کرو گے فکر رضا نال میں فکر مہر علی تھوڑا مکس کر دینا. فکر رضا کے ساتھ فکر مہر علی مکس کرتے ہیں. میرے منیر چ لکھا ہے علامہ فیض احمد گولڑوی نے کہ شاہ صاحب ایک باری مدینہ شریف گئے تو شاہ صاحب گئے تو مریدان فرمایا بھی حلوہ بنا. تو مریدان عرض کی تھی کہ سرکار حلوہ بن گیا ہے آج ایک ہی دے واسطے پکوا رہے ہو. فرمایا دعوت. حضور کی نہ دی؟ فرمایا حضور دی گلی دیا کتیاں دی. آج یہ سننی اے فکر اعلیٰ اے فکر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، اے فکر امام محمد رضا دی، اے فکر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی، اے فکر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی. اعلیٰ حضرت دی فکر وکھری نہیں ہے. بس اعلیٰ حضرت نے اس کو پیش کیتا ہے ساڑھے سامنے. یہ سعادت انہوں نے حصے آئی کہ بے ادبی نہیں. بڑی مشہور واقعہ ہے. سارے ساڑھے جڑے علماء نے انہوں نے تجارے پر سارے انہوں نے پتا ہے. اعلیٰ حضرت حضور دے روزے دے سامنے کھڑے سے پرانے دورے چاہ درخت حضور دے روزہ پاک دے سامنے سن کھجور دے. تو ایک شاعر سن انہوں نے دیکھا تو شعر بولیا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے سنیا تو فرمایا پسند نہیں آیا. واہ میرے اعلیٰ حضرت تہاڈی کیا بات. فرمانے نے پسند نہیں آیا بھائی تسی حضور دے روزے نو خیمہ لیلا نال تشبیح دیتی. کتھے خیمہ لیلا تے کتھے محبت انوار الہی روزہ مصطفیٰ جان رحمت. بھائی یہ تشبیح پسند نہیں آئی. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. جدو اندر عشق آ جائے پایا جدو اندر عشق آ جائے پھر رنگ ظاہر کرتا ہے. عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت بولے تو آپ فرمانے شیر انج نہیں. ایک کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اور اعلیٰ حضرت ذرا پرواز دیکھ آپ فرمانے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا. اے احمد رضا کوئی ادنا جی بے ادبی بھی کرے احمد رضا دی قبر ہون بھی تڑپ لیے. واہ میرے اعلیٰ حضرت
کیا احسان فرمایا 3 جلداں دے اندر فتاوی رضویہ لکھیا پیا ہے. جیڑا مولوی ایک باری پڑھ لے عالم توجہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے جیڑا بندہ سمجھ کے اعلیٰ حضرت دا فتاوی رضویہ ایک باری پڑھ لے جاہل نہیں رہ سکتا. پڑھ کے دیکھ لو 95% سنی تے بریلوی تے پڑھتے نہیں اعلیٰ حضرت میں. توجہ ہے کہ نا ہائے میں صدقے جاواں حضرت جڑی کتاب دا حوالہ پہ دیندے سن جمال النور فی نہی النساء عن زیارت القبور اگر آپ نے اتفاق ہویا پڑھن دا تے ادھی کتاب سوال ہے. ادھی کتاب سوال ہے. سوال لکھن والے نے وہ دلائل ذکر کیتے ہیں جنہاں وچ عورتاں دا جانا جائز ہے. جدو وہ بندہ ادھی کتاب وہ پڑھدا ہے نا تے لگدا ہے بھی یہ کام ہی صحیح ہے یار یہ بڑے دلائل لکھے نے حضرت نے. لیکن جدو پھر اعلیٰ حضرت وہ دیتے ہوندے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کتنی بڑی شخصیت ہے. بھائیا یہ تے مسئلہ ہے نا مفتی صاحب بہت بڑی شخصیت ہے باقی سارے یہ تے مسئلہ ہے نا اعلیٰ حضرت نے جڑا دعات دا مخرج ہے نا دعات دا مخرج یہ دے اوپر کتاب لکھی. توجہ ہے اعلیٰ حضرت دی کتاب ہے الجام الصاد فی سنن الدعات کہ دعات دا اصل مخرج کی یہ دے اوپر اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی. بھائی صاحب وہ اعلیٰ حضرت چھوٹی کی شخصیت نہیں لیکن فقیر جو آپ دی خدمت جج کر رہا ہوئے کہ اعلیٰ حضرت دی پایا اعلیٰ حضرت نے سنیاں نو انج سے آن کر کے وکھریاں کر دی. الحمدللہ رب العالمین میرے اعلیٰ حضرت نے غیرت سکھائی ہے کہ شرک ٹھہرے جسی میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. عزیز پیارے سجن پیارے عمران بھائی اور انہوں دی ساری ٹیم بڑی سعادت مند لوگ نے اور مبارکباد دے مستحق نے کہ ایس دور وچ بھی اعلیٰ حضرت دی فکر نو لے کے چل رہے. کوشش اسی بھی بڑی کرنے ہاں سارا ٹل لینے ہاں. یقین کرو مسجد جو بیٹھے ہاں میں اپنے اللہ کے دعا کردا رہنا یا اللہ جدوں تک میں جیوندا رہاں سنی رہاں جدوں وہ وقت آوے سنیت تو ہٹن دا تے ایک دعا قبول کر میری زندگی دا خاتمہ فرما. اینی لنگی ہے جیڑی راندی ہے وہ اس عقیدے تے ہی رہے کیونکہ میں نے پتا ہے جے سنی رہ کے مر گیا تو پچھلیاں 7 پیڑیاں بھی سنیاں مندیاں رہنا بے نہ دا ابا چنگا پکا سنیا. توجہ ہے تو اٹھیکے نا بھائی ہاں ساڑھیاں پچھلیاں نے دربار چنگا لب جانا کیونکہ سنی رہ گئے. تو بھائی صاحب اے اعلیٰ حضرت دا فیض ہے جڑے پیر اعلیٰ حضرت تو ہٹتے نے انہاں کو رونقاں گھٹ جانا جڑے خطیب اعلیٰ حضرت نے انہاں دیاں تقریراں گھٹ جانا اور یقین کرو بڑا ٹیل لیندے پر سواد نہیں وچ رہندا. یقین فرماؤ انہاں دیاں تقریراں وچ بندیاں نوں چس نہیں آندی. پایا دا مطلب ہے جدے دل وچ اعلیٰ حضرت دی فکر نہ رہے او دیاں تقریراں وچ مدینے والیاں دی چس نہیں رہے. بابا جی سادیاں گلیں نہیں کرتے کیڑے موتی پروندے رہے لیکن سواد آندا سی. یقین فرماؤ مزہ